ہوا یہ کہ مجھ سے میرے بزرگوں کی مصلحت اندیشی نے مجھ سے یہ کہا کہ وہ علاج کے لیے بہت بڑے حکیم کے پاس گئے ہیں، تو وہ ان کو یہ احساس ہوا کہ یہ لڑکی تو میری نارمل نہیں رہی، تب وہ مجھے قبر پہ لے گئی میرے باپ کی، اور وہاں قبر پہ جا کے مجھے سکون ملا، اس قدر مجھے اطمینان ہوا کہ وہ کبھی نہیں آئیں گے۔ میری ماں بہت بڑی خاتون تھیں اپنے عہد کی، اگرچہ انہوں نے پڑھا نہیں، کچھ ویسا بھیجا چھوڑا نہیں، لیکن یہ کہ انہوں نے مجھے تو چھوڑا۔ آمد جب ہوتی ہے تو اس آمد کو تو ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے، وہ تو لہروں کی طرح ہوتی ہے کہ ایک لہر جو آپ کو چھو رہی ہے اس وقت، وہ لہر دوبارہ نہیں آئے گی۔ لیکن زندگی تو انفرادی بھی ہوتی ہے، اجتماعی بھی اور بیک وقت ہوتی ہے۔ ہم نہ صرف اپنی زندگی بسر کرتے ہیں بلکہ سب کے ساتھ بھی اسی وقت موجود ہوتے ہیں۔ میں جب کراچی گئی تو کراچی والوں نے، کراچی ٹی وی والوں نے بہت سے لوگوں کے نام اور ان کے ساتھ اپوائنٹمنٹس کی ہوئی تھیں، تو انہوں نے ادا آپا کو یہ کہا، ادا جعفری کو، کہ آپ کراچی ٹی وی آ جائیں، تو اس دن شاید ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی یا کیا وجہ تھی، تو انہوں نے کہا منیزہ سے کو میرے گھر آ جائے۔ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے، اٹس اے بیوٹیفل ہوم اینڈ ادا آپا ایز یوزول گریسفل ایز ایور، gentle as ever, sweet, and her beautiful light colored eyes shining as she spoke to me about her poetry, about her life, about fairs. Ladies and gentlemen, Ada Jafri. میری چونکہ مجبوری تھی شعر کہنا، اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا، اپنا اندر کا حال کسی کو بتانا، قلم ہی کو صحیح، کاغذ کو صحیح، تو وہ مجھے بتانا تھا۔ تو اس لیے تو پھر میں تو اب ایک لڑکی کی، اس وقت جب لڑکی تھی میں، تو ایک لڑکی کی کہانی لکھ رہی تھی، نظموں میں، غزلوں میں۔ میری غزلیں تو میں نے بہت دیر میں کہی ہیں، میں شروع نظموں سے ہوئی میری شاعری، کیونکہ مجھے کچھ کہنا تھا۔ مجھے یہ جملہ بہت ضروری ہے، یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کچھ کہنا تھا، اندر سے کچھ نکل رہا تھا، یہ آپ کو کس وقت احساس ہوا، کون سی عمر میں، یہ کیا جذبہ تھا، یہ کیا فیلنگز تھی، کیا محسوسات تھے کہ آپ کو لگا کہ مجھے قلم اٹھانا ہے اور کچھ اور راستہ نہیں اختیار کیا اظہار کا؟ اس کے لیے مجھے بہت دور جانا پڑے گا۔ چلیں کوئی بات نہیں، بہت دور جانا پڑے گا۔ جائیے۔ دیکھیے، عموماً انسان کو اپنی 3 سال کی عمر کے واقعات نہیں یاد رہتے، لیکن میری اس عمر کی جو تصویر میرے سامنے آتی ہے، میری زندگی کی پہلی تصویر جو میرے سامنے آتی ہے، وہ جدائی اور فراق کی تھی۔ اس وقت میرے باپ کا انتقال ہوا۔ اچھا، نارملی تو وہ دکھ سہ لیتی اور ختم ہو جاتی وہ یاد۔ ہوا یہ کہ مجھ سے میرے بزرگوں کی مصلحت اندیشی نے مجھ سے یہ کہا کہ وہ علاج کے لیے بہت بڑے حکیم کے پاس گئے ہیں۔ چنانچہ ایک 3 سال کا بچہ انتظار کی کیفیت میں مبتلا ہوا۔ اب انتظار بتایا ہی نہیں آپ کو؟ نہیں بتایا کہ اب وہ نہیں آئیں گے، تو وہاں پر تو رو دھو کے ٹھیک ہو جاتا ہے معاملہ، یہاں تو انتظار تھا اور ہر لمحہ انتظار تھا۔ 5 سال میں نے ان کا انتظار کیا ہے۔ یہ 5 سال ایک اتنے چھوٹے بچے کے لیے سوچیے کتنی کرب کی حیثیت کیفیت میں اس نے بسر کیے ہیں۔ سوال پوچھتی رہتی تھیں کب آئیں گے؟ نہیں، میں بالکل اپنے اندر سمٹ گئی تھی۔ اچھا۔ میں یہاں تک کہ جو میری کزنس بہت تھیں گھر میں، جوائنٹ فیملی سسٹم ہوا کرتا تھا، سب لوگ تھے، میں کسی سے نہ کھیلتی تھی نہ بولتی تھی، سب چیزیں میں نے چھوڑ دی اور میں ایک اپنے اندر کھوئی ہوئی ہو گئی۔ 5 سال بعد میری ماں کو ہوش آیا، وہ اپنے اس غم کے اوپر حاوی ہو سکی، قابو پایا، تب انہیں احساس ہوا کہ یہ چھوٹی لڑکی میری، تو ہم 3 بہنیں تھیں اور تو ایک بھائی میرے بعد پیدا ہوا، تو وہ ان کو یہ احساس ہوا کہ یہ لڑکی تو میری نارمل نہیں رہی، تب وہ مجھے قبر پہ لے گئی میرے باپ کی، اور وہاں قبر پہ جا کے مجھے سکون ملا، اس قدر مجھے اطمینان ہوا کہ وہ کبھی نہیں آئیں گے۔ میں اس انتظار سے آزاد ہو گئی۔ صحیح بات۔ اچھا، تب میری ماں نے سوچا کہ اب اس کے بعد پھر میں دوبارہ سہیلیوں میں جاؤں اور یہ کروں، وہ ناممکن ہو گیا تھا میرے لیے، چونکہ میں اتنی کونے میں گھسی ہوئی ہو گئی تھی۔ تو امی نے مجھے کتابوں میں لگایا اور اس کے بعد کتابیں ہی میری سہیلی رہیں، کتابیں ہی میری استاد رہیں، کتابیں میری دوست رہیں، انہی سے باتیں کی، اس طرح لکھنا بھی شروع ہو گیا۔ تنہائی، جدائی، یہ میرے اوپر حاوی تھا احساس۔ اس کے بعد جب ہوش اتنا آیا تو دیکھا میں نے کہ وہ ماحول ایسا تھا جہاں لڑکیوں کی زندگی بہت دشوار تھی، ان کے لیے بے انتہا پابندیاں تھیں، میں نے وہ سب آنکھوں سے دیکھی ہیں۔ تو پھر میں یعنی بحیثیت ایک عورت، ایک لڑکی جو سوچا، وہ میں لکھ رہی تھی۔ ادا جعفری اپنے آپ کو کیسی شاعرہ سمجھتی ہے؟ بولڈ ہے، حساس ہے، خاموش ہے، ڈیلیکیٹ ہے،
یعنی دیکھیے اگر آپ میری ہی رائے میرے بارے میں لینا چاہتی ہیں تو میں آپ سے یہ کہوں کہ اس وقت جو شاعری میں نے کی اور اس ماحول میں کی وہ اس ماحول سے بغاوت یقیناً تھی، لیکن میں اسے بغاوت نہیں کہتی، میں اسے احتجاج کہتی ہوں کہ وہ احتجاج کی تھی۔ اور جو تصویریں میں نے پیش کی عورت کی زندگی کی، میں نے اس میں ہلکے رنگ استعمال کیے، گہرے نہیں استعمال کیے۔ آج بھی میں ہلکے رنگ استعمال کرتی ہوں اور میرا لہجہ آج بھی ہلکا ہے۔ اور اب جو لڑکیاں کہہ رہی ہیں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ان کی آواز جو ہے وہ ان میں بے تعمل جو چاہتی ہیں کہتی ہیں، میں نے نہیں کہا۔ اور کچھ بات یہ ہے کہ کچھ دیواریں ایسی تھیں اور ہیں جنہیں میں نے مسمار کرنا بھی نہیں چاہا۔ میں سمجھتی ہوں کہ وہی بات آپ کسی سے بھی نرم اور ملائم لہجے میں دھیمی آواز میں بھی کہہ سکتے ہیں اور وہی آپ چیخ کر بھی کہہ سکتے ہیں۔ میں نے چیخا نہیں، چیخ کے نہیں بولی میں، بالکل صحیح، صرف یہ فرق ہے، ورنہ میں نے سب باتیں کہی۔ گھر میں بھی ایسی ہیں چپ چاپ آرام؟ چپ چاپ بھی بولتی بھی ہوں، لیکن گھر میں بھی نہیں چیختی؟ چیخوں کیوں؟ نوکروں پہ، بچوں پہ؟ نہیں، نوکر بھی بچے لگتے ہیں اپنے۔ ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ ہاں نہیں، چیخنے جب وہ مان لیں، ان سے کہو، انہوں نے کہنا مان لیا تو چیخنے کیا ضرورت ہے؟ ایک پرسنالٹی ہے نا آپ کی، چیخنے والا بھی نہیں ہے۔ اچھا، آپ نے جب لکھنا شروع کیا یا جب آپ نے اپنا اظہار شروع کیا، اجازت تھی گھر میں؟ کسی نے ٹوکا نہیں؟ دیکھیے نا، کسی نے پورا خاندان خلاف تھا۔ اوہ، ہاں، سوائے والد تو نہیں تھے نا؟ یہ تو والد تو تھے نہیں، سوائے چونکہ میں پورا خاندان اس لیے کہہ رہی ہوں کہ وہ جوائنٹ فیملی سسٹم تھا۔ میرے نانا نانی خالہ چچی موانی کون نہیں تھا اس گھر میں؟ بہت بڑا گھر تھا، 3-4 گھر تھے، ان گھروں کے اندر بھی گھر تھے بے شمار، جو میں اس میں تفصیل لکھی کتاب میں۔ تو وہ سب مخالف تھے سوائے میری امی کے۔ میری ماں بہت بڑی خاتون تھیں اپنے عہد کی، اگرچہ انہوں نے پڑھا نہیں، کچھ ویسا بھیجا چھوڑا نہیں، لیکن یہ کہ انہوں نے مجھے تو چھوڑا۔ صحیح بات ہے، کیونکہ اب اگر وہ نہ چھپنے دیتی تو وہ ختم ہو جاتا۔ اچھا، میں نے یہ چھپوایا اور وہ پہلی ہی چیز سے وہ چھپنا شروع ہو گئی، اور اس کے بعد مجھے خطوط بھی آنے لگے، رسالے کی معرفت میں اپنا پتہ تو نہیں دیا تھا، اور پھر انکریجمنٹ ہوئی اور میں لکھتی چلی۔ تو اس کی اجازت کیسے ملی؟ اس کی میری ماں نے دی۔ انہوں نے کہا کہ میری لڑکی جو ہے یہ نارمل زندگی بسر کرنے کے قابل نہیں رہے گی اگر اس کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں ڈھونڈا گیا۔ اب جب وہ اس نے نکالا ہے اپنا راستہ تو میں اس کو، جو جس کو برا کہنا ہے مجھے کہے، سارا قصور میرا ہے لیکن اس کا چھپے گا۔ ایک آئینہ روبرو ہے ابھی، ایک آئینہ روبرو ہے ابھی، اس کی خوشبو سے گفتگو ہے ابھی، ایک آئینہ روبرو ہے ابھی۔ دل کے گنجان راستوں پہ کہیں، دل کے گنجان راستوں پہ کہیں تیری آواز اور تو ہے ابھی، ایک آئینہ روبرو ہے ابھی۔ لکھنے والے کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ کون سی چیز ہماری کمزور ہے، اسے بدلو یا اسے ریجیکٹ کر دو، اور کون سی ہماری اچھی ہے جو لوگ پسند کریں گے۔ یہ لکھنے والے کو خود پتہ ہوتا ہے۔ کیسے؟ ہاں، آپ پینٹنگ کرتی ہیں نا،
تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ میری پینٹنگ اس وقت پچھلی جو میں نے بنائی تھی اس سے بہتر ہے یا نہیں. میں اتنا اپنے آپ کو جو میں چاہتی تھی وہ میں نہیں ایکسپریس کر پائی. خود احساس ہوتا ہے. ہر شاعر اور ادیب تنقید نگار بھی ہوتا ہے اندر سے, لکھتا نہیں تنقیدیں, لیکن وہ اگر وہ ناقد نہیں ہے, اچھا ناقد نہیں ہے, تو وہ اچھا شاعر اور اچھا ادیب بھی نہیں ہے. وہ اسے معلوم ہونا چاہیے کیا چیز اچھی ہے کیا بری ہے. اس میں کچھ ایمانداری کا بھی دخل ہے اپنے آپ سے. بالکل. تو اپنے آپ سے بے ایمانی کیسے کرے گا؟ شاید کوئی کرتا ہو, میں تو نہیں جانتی. بھائی میں نے بڑی گھریلو زندگی کونے میں بسر کی ہے, پلنگ کے کونے پہ بیٹھ کے شعر لکھے, سیدھی بات. ایک جو شاعروں کے ساتھ بہت ایک لفظ کا استعمال ہوتا ہے, آمد. تو ادا جعفری کے لیے جب ایک عمل ہوتا تھا کہ میں لکھنا چاہتی ہوں اور اس کو کچھ اور تقاضے تھے اس کے وقت پہ, بچوں کے تھے, شوہر کے تھے, دھوبی کے تھے, باورچی کے تھے, سسرال کے تھے, بالکل, تو پھر ادا جعفری ان دونوں سے کس طرح بیلنس کرتی تھی؟ ہوتا یہ ہے جیسے آپ پانی کو جس برتن میں ڈالیے وہ اسی شیپ میں ہو جاتا ہے. تو عورت والی ہی زندگی بسر کرتی. تو مجھے یہ معلوم ہے کہ اتنی پابندیاں ہوں گی. آمد جب ہوتی ہے تو اس آمد کو تو ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے. وہ تو لہروں کی طرح ہوتی ہے کہ ایک لہر جو آپ کو چھو رہی ہے اس وقت, وہ لہر دوبارہ نہیں آئے گی. اگر آپ نے اس کے ساتھ ریسپانس نہیں کیا وہ نہیں آئے گی, دوسرا کوئی خیال آ جائے گا, لیکن وہ اس کو فوراً آپ کو پکڑنا ہے. چنانچہ میرے لیے آسان یہ ہے, اللہ بیان کر دیا شاید, کہ میں اگر میں ہانڈی بھون رہی ہوں تو بھی میں شعر کہہ رہی ہوں, سوچ رہی ہوں دماغ میں, کیوں لکھنا نہیں ہے. جب میں نثری کتاب لکھی تو مجھے معلوم ہوا کہ میں نے سوچا کہ یہ مشکل کام ہے, اس میں بیٹھ کر قلم ہاتھ میں لے کر تبھی لکھ سکتا ہے آدمی. لیکن شاعری تو اپنے تیار ہے, وہ دماغ کہیں ہے اور ہم کہیں ہیں. ہم نے سب گھر کی صفائی بھی کر رہے ہیں اور دماغ اپنا کہیں اور ہے. میں لکھتی رہتی ہوں, گئی جا کے میں نے لکھ دیا کہ رات کو, زیادہ تر رات کو کہتی تھی, رات کو سوتے سے اٹھ کر, نہیں خود اٹھ کر نہیں, آنکھ کھل کر. اب میں جو آمد کا زمانہ ہے اس میں دن میں نے کچھ لکھا, اب اس کے بعد رات کو سو گئے اور سونے کے بعد میری آنکھ کھلی, اب میرے شعر آ رہے ہیں. اب میں تو اگر میں بتی جلاؤں گی تو میرے شوہر کی آنکھ کھل جائے گی. بالکل صحیح. چنانچہ نہیں جلاتی تھی. چنانچہ اندھیرے میں نے لکھنے کی عادت ڈالی. میں کاپی پر پینسل لگا لیتی ہوں کہ یہ سادہ ورق ہے, لکھے ہوئے پہ نہ لکھ دوں, اور اس کے اوپر میں لکھتی رہی. کئی بار صبح کو یہ ہوتا ہے کہ ایک مصرے کے اوپر 4 مصرے لکھے ہوئے, ظاہر ہے. اب انہیں ڈھونڈ ڈانٹ کے, چونکہ اپنے ہی مصرے ڈھونڈ ڈانٹ کر 1-2 لفظ سے وہ پھر بن گئے. یہ ترکیب تھی. یہ ترکیب آپ نے کی تھی. اس اظہار کی ساری پروسیس میں آپ کی فیملی کا کیا رول رہا ہے, کیا سپورٹ رہا ہے؟ بچے یہ لوگ بڑے خوش رہے ہیں, بہت خوش رہے ہیں, خاص طور سے میرے شوہر. دیکھیے عموماً لڑکیاں تو شعر کہتی ہیں اور اس کے بعد ان کی شاعری ختم ہو جاتی ہے. بہت سی مثالیں موجود ہیں. میری نہیں ہوئی چونکہ میرے شوہر نے شادی شاعرہ سے کی تھی. میرا کلام پڑھ کر رسالوں میں انہوں نے اپنی بہن سے کہا کہ مجھے اس لڑکی سے شادی کرنی. اچھا. ہاں, اس طرح میری شادی ہوئی. اچھا, تو آپ کی شاعری سے ان کی شادی ہوئی؟ ہاں, اتفاق سے ان کی بہن اور میری بہن کی بھی دوستی تھی. اچھا. اس طرح سے انہوں نے جلدی ڈسکور کر لیا کہ کون سی لڑکی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ تو میری انہوں نے تو شاعری کی میری نازبرداری بہت کی. لیکن اب سسرال کا گھر تھا. میں نے شادی سے پہلے سن 47 میں میری شادی ہوئی ہے. تو سن 47 میں نے اپنا تمام جو اشعار تھے, نظمیں, غزلیں, سب ترتیب دی. میں ساتھ گھومتی رہی. جو میری کتاب ہے وہ میں نے پھر لاہور کسی کیا نام ہے پبلشر کو بھیج دی تھی, اس لیے کہ شاید شادی کے بعد میرے سسرال والے اعتراض کریں تو وہاں تو میری ماں نہیں ہوگی میرا ساتھ دینے کو. صحیح بات ہے. تو پھر میں کیا کروں گی, تو وہ میں نے وہاں بھیج دیا تھا. اس کے بعد اچھا, اب جب میں سسرال میں آئی ہوں تو وہی جو میرا اندیشہ تھا کچھ نہ کچھ, اب میں نہیں, اب مجھے کسی کی برائی کرنا اچھا نہیں. ہم برائی کہاں کر رہے ہیں, حقیقت بیان ہو رہی ہے. بہرحال میں کوئی 12-14 سال شعر نہیں کہہ سکی, پھر آیا ہی نہیں. 14-15 سال میں شعر نہیں کہہ سکی. ہاں, یہ حقیقت ہے. اور اس کے بعد وہ اچانک شروع ہوئی. اب جب شروع ہوئی تو 2.5 سال میں میری کتاب دوسری شہرزاد شائع ہو گئی تھی, جسے آدم جی ایوارڈ بھی ملا. پھر جاری ہے. اور پھر جاری ہے. اس کے بعد پھر جاری ہے. وہ 15 سال مشکل تھے, آسان بھی تھے. کیوں؟ بڑے خوبصورت سال تھے. دیکھیے نا, میں صحرا میں تھی پیاسی, اور میں لبے جوئے بار تھی, بہت خوش, اس لیے کہ میری گود میں بچے تھے. ماشاء اللہ.
وہ پہلی بار عورت ماں بنی، بالکل آپ صحیح، سمجھ سکتی ہیں بالکل کیا صحیح۔ اس کا جذبہ ہوگا۔ چنانچہ میں خوش بھی تھی، لیکن میں پریشان بھی رہتی، مجھے یہ خلش تھی کہ میں مکمل نہیں ہوں، میں آدھی رہ گئی، وہ خلش بھی ہوتی تھی مجھے۔ یہ شعر آنے کا ذرا سا عمل سمجھائیے ادا آپ۔ ایسے وہ بتایا نہیں جا نہیں، سکتا۔ مجھے آپ کو بتانا پڑے گا، آج پوچھ کے رہوں گی میں۔ دیکھیے وہ خود ہی، دیکھیے ایک بتاؤں، یہ جو وقت ہمارے پاس سے ہو کے لمحات گزر رہے ہیں، کوئی ایک لمحہ ضدی لمحہ سامنے آ جاتا ہے کہ میں تو نہیں جاؤں گا، کوئی ایک جذبہ، کوئی ایک ذرا سا خیال، کوئی ایک کسی کو دیکھ کر، یا وہ تو دیکھیے زندگی تو انفرادی بھی ہوتی ہے، اجتماعی بھی اور بیک وقت ہوتی ہے۔ ہم نہ صرف اپنی زندگی بسر کرتے ہیں بلکہ سب کے ساتھ بھی اسی وقت موجود ہوتے ہیں، تو دوسروں کو دکھ پہنچے یا خود کو پہنچے یا ملک کا کوئی حال ہو یا کچھ بھی ہو، کسی ایک چیز نے اسے لوگ انسپائر کرنا کہتے ہیں۔ میں یہ کہوں گی کہ وہ لمحہ آ کے میرے پاس کھڑا ہو گیا کہ مجھے تمہیں پکڑنا ہے، پکڑ لیا میں نے۔ ڈھل کے آنسو ڈھل کے آنسو ڈھل کے چھل کے سافر چل کے ڈھل کے آنسو ڈھل کے۔ دل کے تقاضے ان کے اشارے، دل کے تقاضے ان کے اشارے، بوجھل ہلکے ڈھل کے آنسو ڈھل کے۔ ادا آپا، شاعری سکھائی جا سکتی ہے؟ نہیں، آج کل تو نثری نظم کے بعد تو شاعری سیکھنے کی کسی کو ضرورت بھی نہیں یہ رہی۔ بھی بات ٹھیک، نہیں میں ذرا ٹریڈیشنل شاعری کی بات کر رہی ہوں۔ نہیں تو ٹریڈیشنل شاعری تو پھر کیا لوگ پڑھ کے آتی ہے؟ ٹریڈیشنل شاعری تو آپ دیکھیے کہ آج کل تقریباً روزانہ ہی ایک تازہ مجموعہ کلام چھپتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ صرف میں کہتی ہوں اس کو تقلیدی شاعری۔ وہ ہے کہ وہ جو سب ہمارے بزرگ کہہ گئے ہیں، جو اب لوگ کہہ رہے ہیں، جنہوں نے کہا وہی انہوں نے سانچے میں ڈھال دیا، ذرا سا ردیف بدل دیا، قافیہ بدل دیا، کوئی لفظ بدل دیے، شعر ہو گئے، پورے غزلیں ہو گئے، پورے دیوان ہو گئے۔ وہ تو شاعری تو نہیں ہے۔ تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ تو میں سمجھتی ہوں یہ تو ہے، کیونکہ جب میں کوشش کروں تو میں نہیں کہہ سکتی۔ ابھی یہ بات بتانا نہیں چاہتی ٹی وی پہ، بتا دیں؟ اسے کاٹ دیں آپ۔ ہاں لیکن ابھی جو جعفری صاحب کا انتقال ہوا ہے اس کے بعد میں شعر نہیں کہہ سکتی تھی، مجھ سے کہا ہی نہیں گیا۔ اب بچے مجھے نارمل کرنے کے لیے میری خوشامد کریں، اماں شعر کہیے، اماں آپ اپنی شاعری میں لگیے۔ اب میں کہوں بیٹا مجھ سے نہیں لکھا جا رہا، مجھ سے کچھ نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں میں کہاں ہوں، خلا میں ہوں، مجھ سے نہیں لکھا جا رہا ہے۔ اس وقت میں نے بڑی کوشش کی، میں نہیں کر پائی۔ اس کے بعد اچانک آ گیا، اب پھر شروع ہو گئی۔ تو یہ ایک بالکل جسے کہتے ہیں اسپونٹینیس۔ اس لیے میں یہی سمجھتی ہوں کہ یہ تو بس خود ہی آتی ہے، وہی کہ کوئی لمحہ، کوئی جذبہ آپ کو بالکل اپنی گرفت میں لے لے تو آپ لکھنے پر مجبور۔ لکھنے سے یا کئی ایسے کام کرنے سے، پریکٹس سے وہ چیز بہتر ہو جاتی ہے۔ ہوتی ہے شاعری بھی، کیا شاعری بہتر ہو سکتی بے ہے؟ شک شاعری ہوتی ہے بہتر۔ جو بچپن کی کتاب ہو اور اس کے بعد جو میری 4 کتابیں چھپی ہیں، چاروں میں موڈ بھی الگ ملے گا آپ کو، ہر عمر کے یعنی نقش قدم موجود ہیں اس میں، اور ورنہ وہ نیچرل نہیں۔ اگر ایک ہی انداز آپ کا رہا ہے، جو 15 برس کی عمر میں آپ کی کتاب چھپی یا آپ کی 50 برس کی عمر میں چھپی یا 70 برس کی عمر میں چھپی، اگر اس میں کوئی فرق نہیں ہے تو آپ نے کیا کہا؟ ادا جعفری کیسی ماں ہے؟ بہت آپ کو اپنی بچوں سے بہت پیار لگ رہا ہے مجھے۔ نہیں، میرے بچے مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ واہ، ماں میں بہت اچھی ہوں، یہ تو میں بغیر کسی تکلف کے کہہ دوں گی۔ اچھا، آپ مثبت پوائنٹ کیا ہے؟ آپ کو اپنی اچھائی کیا نظر آتی ہے؟ میں نے بچوں میں کو انسان سے محبت کرنا سکھا دیا ہے۔ میرے بچے اتنے زیادہ انسانیت
کے جذبات رکھتے ہیں، انسانیت کے احساسات دوسروں کے رکھتے ہیں، مجھے اس سے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اب یہ میرا ڈاکٹر ہے، اور یہ اپنے یہاں میں آپ کو بتاؤں، یہ ایک دن کھانے پر کوئی 3 بجے آیا، اس نے کہا تھا میں آج آ جاؤں گا، 1-1:30 بجے تک میری چھٹی ہو جائے گی، میں آ جاؤں گا۔ اب 3 ساڑھے 3 گھر پہنچے، میں نے کہا جان تمہیں اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ میں نے کہا اماں ایک بوڑھا وہاں ہے بیمار۔ اور جب میں نکلنے لگا تو اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میری نہ بیٹے سنتے ہیں نہ بہو سنتی ہیں، میرا حال آپ سن لیجیے۔ کہ میں بیٹھا رہا، اس نے بیٹوں کی برائیاں، بہوؤں کی برائیاں، پوتی پوتوں کی برائیاں، میں سب سنتا رہا کہ اس کے اوپر ریلیکس ہو جائے گا۔ اس کے بعد آیا ہوں۔ تو یہ انسانیت کا ایک کتنا اچھا نمونہ ہے۔ بالکل بالکل۔ تو میں اس لیے میں خوش ہوں کہ آج اگر آپ دیکھتی ہیں تو کچھ سوچتی ہیں کہ کوئی کمی رہ گئی زندگی میں، کچھ وہ کرنا تھا، یہ کرنا تھا؟ ایسا سوچنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ زندگی میں ہم واپس ہو جا نہیں سکتے، تو سوچ کر ہم کیوں غمگین ہوں؟ یہ سوچیں ہم کہ آئندہ ہم کیا کریں۔ ادا جعفری نے کبھی کوئی اور شوق نہیں تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں یا ایئر ہوسٹس بنوں یا ایکٹریس بنوں یا بیگم صاحب نہیں، بنوں؟ یہ تو آپ نے بڑا چفتہ ہوا سوال کر دیا، اس لیے کہ وہاں تو لڑکیوں کو کالج اسکول بدایوں میں کالج بھی نہیں تھا اس زمانے میں، اسکول بھیجنا بھی منع تھا میرے خاندان میں۔ میرے دل میں بڑی حسرتیں رہیں، میں علی گڑھ یونیورسٹی جانا چاہتی تھی پڑھنے کے لیے، اور میں وکیل بننا چاہتی تھی۔ یہ وہ ساری حسرتیں رہ گئیں، لیکن میں نے اپنے بچوں میں پوری کر لی۔ میری بیٹی نے بھی پی ایچ ڈی کیا، میری بہو نے بھی پی ایچ ڈی کیا، اور ماشاء اللہ میں خوش ہوں۔